بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. استقامت کیسے پیدا ہو؟ استقامت کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کو اپنانے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ استقامت ہی دنیا میں سعادت اور آخرت میں راہ نجات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ استقامت پیدا کیسے ہو اور بندہ اس دولت سے کیسے سرفراز ہو؟ اس کے دو جواب ہے. ایک جواب مختصر اور دوسرے میں قدر تفصیل ہے. مختصر جواب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے. چنانچہ جو شخص بھی اس کلمے کو اس کی شرائط کے ساتھ سمجھ لے گا، یعنی کلمہ توحید کی جو شہادت ہے، صداقت ہے، علم ہے، یقین ہے، انقیاد، یہ پورے شرائط جو ہے اس کے ساتھ سمجھ لے گا، اس پر عمل کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرے گا، اس سے استقامت کی نعمت حاصل ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قول ثابت کلمہ لا الہ الا اللہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور جو ظالم ہے انہیں بھٹکاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. قول ثابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ، جیسا کہ متعدد مفسرین نے اس کی صراحت کی ہے. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر الرحمن، کلمہ طیبہ کی برکت میں سے ایک یہ کہ مومن کسی بھی حال میں نہیں گھبراتا، وہ مسائل و مشکلات کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اور استقلال سے سب کچھ برداشت کر جاتا ہے، اور آخرت میں تو اسے بینہ وہی حالت، پیج نمبر 68 پر جائیں، بینہ وہی حالت و مناظر پیش آئیں گے جن پر وہ پہلے ہی ایمان رکھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان، یہاں پر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی جو ہے بحث ختم ہوتی ہے. پھر لکھتے ہیں آگے، شیخ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ. اسی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں واحد ہونے پر ایمان جیسا ہونا چاہیے اس میں اقرار کرتا ہوں. دوسری چیز، یہ پہلی چیز توحید شہادتین پہلی. دوسری چیز محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہاں پر شیخ نے حدیث نقل کی، کہاں سے؟ سنن ترمذی سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ
اس شخص کو ایمان کی لذت حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جب کبھی جناب رسالت مآب میں کوئی لغزش ہوتی تو فوراً اسی جملے کو دہرا دیتے۔ یہ جملہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت، تیسری بات ذکر کر رہے ہیں شیخ، پہلے توحید دوسری رسالت، تیسری بات یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا ابن عمر کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر السبیل، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دنیا میں کیا ہو تم مسافر کے مانند، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مومن کی مومنہ کی مثال ہے وہ شیر اور شیرنی کی طرح ہے، اور شیر اور شیرنی جو ہے مردار نہیں کھایا کرتے، اور دنیا کیا ہے؟ مردار ہے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، بلکہ حقیقی منزل کے لیے یہاں تو توشہ تیار کرنا ہے۔ اس مسافرت کی زندگی کو جس قدر ہم غنیمت سمجھ کر کام میں لگائیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز ثم اتبع هواه وتمنى على الله امانی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ احمد فی المسند ہی، کہ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے، اپنی ہوا کی پیروی کرتا ہے اور بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا نہیں۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اگلے صفحے پیج نمبر 87 پر جائے، ایک اور حدیث جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا، عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس يتحثر اهل الجنة الا على صاة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت کو کسی چیز کی حسرت نہیں رہے گی، کسی چیز کی اس قدر حسرت نہیں رہے گی سوائے ان کے کن ان گھڑیوں پر ہوگی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، اس قدر حسرت کسی اور چیز پر نہیں ہوگی۔ کچھ وقت کٹ گیا تھا تیری یاد کے بغیر، ہم پر تمام عمر وہ لمحے گرا رہے۔ علامہ اکبر آبادی رحمہ اللہ کی شاعر اس قدر تفصیل سے ہم ان وسائل کا ذکر کرتے ہیں جن کا اہتمام سے بندہ استقامت کی نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اختصار سے شیخ نے جواب دیا کہ اگر اس کو سمجھا جائے کہ توحید رسالت اور موت کو یاد رکھو، یہ موت حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل بھر کی خبر نہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنازوں میں جاتے ہیں، انسان جب کبھی جنازے میں جائے اور وہ دیکھیں، اگر کوئی علم والا ہو اور اس کو جو ہے غسل دینے کا موقع ملے میت کو، تو انسان کی روح کانپ جائے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے یہاں پر جو شیخ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد انسان نہ بھولے کہ پیدا کس لیے کیا گیا ہے۔ چلیں تفصیل سے یہاں پر شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ توحید کو خالص کیا جائے۔ دین اسلام، پہلی چیز، دین اسلام کی اساس توحید باری تعالیٰ ہے، اس کی اصلاح پر پورے دین کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے قبول پر دیگر تمام اعمال خیر کی قبولیت منحصر ہے۔ لہذا جو شخص بھی توحید باری تعالیٰ کو اپناتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ بلا شبہ استقامت کی دولت سے مالا مال ہے۔ فرمان الہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور فرمان نبوی قل آمنت باللہ، میں اس طرف اشارہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ تعالیٰ۔ اس کلمے کی تفسیر میں جو صحابہ اور ان کے بعد اگلے صفحے میں جائے ذاکر بھائی پیج نمبر 88 کہ علماء کے اقوال منقول ہے، اگر ان پر ایک نظر ڈالی جائے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ ان لوگوں، یعنی جو طالبین استقامت ہے، جو استقامت کو طلب کر رہے ہیں، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ نیز آپ رضی اللہ سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر ان لوگوں نے ذات کے سوا کسی اور معبود کی طرف توجہ نہیں کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں مروی استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نواہی پر مضبوطی سے جم جائے، لومڑی کی طرح ادھر ادھر دوڑتا ہوا وہ نہ پھرے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خاص کرنا۔ ہم نے یہ اقوال پچھلی مجلس میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے تھے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ بعض وہ اقوال جو ہم نے آپ کے علم میں نہیں رکھے، جو ہم نے لکھ کر رکھے وہ بھی رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بلکہ میں یہ کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں،
جو جنت کے شہزادے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ فرماتے ہیں استقامت کی بحث میں بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، اور میں نے وہ لکھ کر رکھی۔ میں نے 10 باتیں آج لکھ کر رکھی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو جو ہے حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام امام بغوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر ہمیشہ عمل پیراور ہو اور معصیت و گناہ سے اجتناب کرتا ہو۔ انہی کے خاندان یا بلکہ اہل بیت میں سے جو معروف امام گزرے ہیں، جن کا نام تھا سیدنا ابو عبداللہ جعفر صادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ کون ہے جن کو معروف امام جعفر صادق کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ سیدنا جعفر صادق۔ اصل میں جو ان کی والدہ تھی وہ کون تھی؟ ام فرما بنت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر التیمی، یعنی آپ کی جو والدہ تھی کون تھی؟ وہ سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر تھی، یعنی سیدنا ابو بکر جو امام جعفر صادق کی جو والدہ تھی وہ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھی یا ان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کا چونکہ یہ معروف شخصیت ہے، طلبہ ان کے بارے میں ضرور پڑھیں۔ ان کی جو ولادت ہوئی وہ 80 ہجری میں، اور بہت سارے صحابہ سے آپ نے ملاقات کی، جیسا کہ امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، بلکہ امام ذہبی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے سیدنا انس بن مالک سے، سہل ابن سعد سے ملاقات کی۔ آپ نے جو ہے آپ کے والد ابو جعفر الباقر رحمہ اللہ، سیدنا عبداللہ ابن ابی رافع، عروہ ابن زبیر، عطا ابن رباح سے جو ہے آپ نے روایت نقل کی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے جو ہے آپ سے جو ہے آپ کے جو بیٹے تھے سیدنا موسیٰ الکاظم رحمہ اللہ، یحییٰ ابن سعید الانصاری، یزید ابن عبداللہ ابن ہادی، انہوں نے بھی جو ہے آپ سے روایت نقل کی۔ یعنی ایک تو ہے آپ نے کن سے روایت نقل کی، اور پھر آپ سے کن لوگوں نے روایت نقل کی، اور اس کی بعد بہت ساری لمبی تفصیل ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو یہ بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ ابو احمد ابن عدی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد سے متعدد حدیثیں نقل کی، اور بہت سارے اس وقت کے محدثین آپ سے روایتیں نقل کرتے تھے۔ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں جیسے ابن معین رحمہ اللہ نے کہا، اور ایک واقعہ عمرو ابن ابی المقدام کہتے ہیں کہ میں جب امام سیدنا جعفر رحمہ اللہ کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ میں جب دیکھتا جمرہ کے مقام پر اور وہ وہاں پر جو ہے لوگوں سے پوچھتے کسی کو بھی حاجت ہو تو مانگے، میں مدد کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ جو ہے سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ کا مقام تھا، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت بڑی علمی شخصیت تھی سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ۔ اگر آپ ان کی اور بھی تفصیل سے ان کی سیرت پڑھنا چاہیں تو ایک مقالہ چھپا ہے، ماسٹر تھیسس چھپا ہے کلیت الشریعہ و اصول الدین سے، ام القریٰ یونیورسٹی سے، الامام جعفر الصادق و آراہ فی الامامہ، دراسہ نقدیہ لما نسبہ الیہ الشیعہ من الاباطیل۔ یہ شیخ محمد محفوظ ابو عکاس کا جو ہے مقالہ ہے۔ اور ایک مقالہ ہے، یہ ایک لڑکی نے لکھا ہے، شیخہ لطیفہ ابراہیم الحادی نے، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے ام القریٰ یونیورسٹی سے۔ ان کا ایک مقالہ ہے مرویات الامام جعفر الصادق فی السنہ النبویہ و احوال الرواة عنہ و نماز مما نصیب علیہ۔ یہ جو ہے 2 مقالے جو ہے آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی کافی ساری کتابیں ان کی سیرت پر ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ استقامت کے متعلق کہتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ عزم صادق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی انسان پختہ ارادہ کرے، اس کے بعد وہ کہاں رجوع کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ایک اور مقام پر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے پر مضبوطی سے ڈٹا رہے حتیٰ کہ اللہ سے وہ جا ملے۔ یہ بھی امام بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ استقامت یہ ہے کہ اس پر ڈٹا رہے توحید پر جب تک اللہ تعالیٰ سے وہ جا کر ملا۔ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور غور کریں اس پر، اور اس کو امام ماوردی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ استقامت یہ ہے کہ تم جس طرح جلوت میں استقامت اختیار کرتے ہو، خلوت میں بھی استقامت اختیار کرو۔ اللہ اکبر! کیا معنی؟
کہ جب تم لوگوں میں ہوتے ہو، جیسا عمر بن عبدالعزیز نے کہا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں میں شیطان کو، ابلیس کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن تنہائی میں اسی شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم جلوت میں تم استقامت اختیار کرتے ہو، یعنی پبلک لائف جیسی تمہاری ہوتی ہے، اسی طریقے سے تمہاری پرائیویٹ لائف بھی ہو۔ یہ بات ابوالعالیہ رحمہ اللہ نے کہی، یہی استقامت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے امام غزالی رحمہ اللہ یحیی الدین کے اندر لکھتے ہیں کہ استقامت دنیا میں ایسا مشکل امر ہے جیسے پل صراط پر گزرنا، اور یہ دونوں بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز ہے۔ تو جو بھی دنیا میں اس پر چلے گا بدرجہ اولا وہ پل صراط پر چل سکے گا، کیونکہ مشق کرنے کے بعد کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو استقامت دنیا میں اختیار کر لے، یعنی اس کو ایک قسم کی مشق سے کیا ہے، پریکٹس ہو جائے گی، قیامت کے دن اللہ رب العزت پل صراط کا راستہ اس کے اوپر آسان کر دے گا۔ امام بغوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ غور کریں اس بات پر، امام بغوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ جو ہود نے جو ہے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں، ایسا اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کا حکم دینے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس شریفہ میں استقامات بدرجہ اتم رکھی گئی تھی۔ کیا معنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر آپ جو ہے ثابت قدم رہے، زندگی بھر آپ جو ہے دین پر گامزن رہے، لیکن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی فطرت پر آپ کو خلق کو کیا گیا تھا۔ کیا معنی؟ کہ یہ جو حکم دیا جا رہا تھا اصل میں کس کو دیا جا رہا تھا؟ امتیوں کو دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غمگین ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ حکم صرف کس کے لیے نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت کے لیے ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین پر شاخ تھی، یعنی کیا معنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ان کی پیروی کرنے والوں پر یہ آیت کافی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو غم تھا، یہ امت کی شفقت کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کو جو ہے ان آیتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کے شارح ہیں، وہ لکھتے ہیں کامل استقامت سے صرف وہی شخص متصف ہو سکتا ہے جس کا بہت عرفہ اور بلند مقام ہو، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ استقامت کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، لوگوں سے خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرے، اور ان کے ساتھ ایسے سلوک کے ساتھ پیش آئے جیسے سلوک کو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ آپ کے نزدیک، یعنی آپ کے نزدیک مطلب علامہ طیبی رحمہ اللہ کے نزدیک استقامت کی دو قسمیں ہیں۔ یہ علامہ طیبی رحمہ اللہ کی بحث آپ علامہ مناوی رحمہ اللہ کی فیض القدیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ استقامت، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور دوسرا بندوں کے ساتھ استقامت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ استقامت، یعنی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ یہ بات کس نے کہی؟ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض القدیر کے اندر لکھتے ہیں کہ استقامت کی شرح کرتے ہوئے، استقامت سے مراد حق کی اتباع کرنا، نیک کام کرنا، سیدھے راستے کو لازم رکھنا، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کو وہی شخص کر سکتا ہے جس کا قلب قدوت بشریہ اور ظلمات نفسانیہ سے صاف اور تجلیات قدوسیہ سے روشن ہو۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہ کی جو ہے خواہش یا ہوا کی پیروی کرنا یا کسی پر ظلم کرنا، ایسے اوصاف اس کے اندر نہ ہو، بلکہ اس کے دل کے اندر نور ہو، یعنی وہ اطاعت کرنے کی خواہش رکھے، اللہ رب العزت کی خشیت اس کے دل میں پائی جائے، خدا کی معرفت اس کے دل میں پائی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہو اور اس کو شیطان کی تحریسات اور ترغیبات سے محفوظ رکھا ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ہندوستان کے مشہور عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنی معناس تفسیر، آپ کی ایک تفسیر ہے تفسیر مظاہری، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ثم استقاموا، ثم اس پر دلالت کرتا ہے کہ استقامت کا رتبہ قرار ربوبیت کے بعد سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اقرار توحید کے بعد استقامت، یعنی آپ دیکھیں یہی وجہ ہے، یعنی استقامت کی اہمیت قرآن مجید میں موجود تقدیم و تاخیر کی مذکور ترتیب سے معلوم ہو جا سکتی ہے۔ یعنی اقرار کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد سب سے بڑا درجہ استقامت ہے۔ استقامت سے مراد بیان روی اختیار کرنا، نہ تشدد نہ تساہل، اور حق سے منحرف نہ ہونا،
خواہ اعتقادات یا اخلاق میں یا اعمال میں۔ اس وجہ سے حق کا راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں کہ وہ ایسا راستہ ہے جو اپنے سالک کو مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ سالک کہتے ہیں ٹریولر کو۔ اس لفظ مختصر میں جمع شرائع شامل ہے، یعنی امتثال اوامر و اجتناب عن المعصیت علی السبیل الدوام والثبات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کا بجا لانا اور معاصی گناہ سے دائمی طور پر پرہیز کرنا، اور گناہ کے صادر ہونے کے بعد استغفار توبہ کرنے کا التزام، دوام کے خلاف نہیں، یعنی خطاؤں کا تلافی کا ذریعہ ہے۔ اس کو امام خالد ثناء اللہ پتی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا یعنی استقامت سے ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اطاعت کے تمام افعال کے ساتھ تمام گناہوں سے بھی اجتناب کرو، کیونکہ انسان ثواب کی رغبت میں اطاعت کرتا ہے اور عذاب کے خوف سے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ تو یہ چند اقوال تھے۔ اب اس سے یہ بات پتا چلی ساتھیوں کہ استقامت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کافی جو ہے مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو بات یہ بیان کر رہا تھا، اس امر کی تفصیل یہ ہے۔ اب دیکھیں رب، قل آمنت باللہ، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کیا کہو گے رب اللہ، کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی میں بڑی وسعت ہے، چنانچہ عربی زبان میں رب کا استعمال 3 معنوں پر ہوتا ہے: خالق، مالک اور جو تصرف کرنے والا ہے۔ گویا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہمارا اور تمام عالم کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، نیز وہی ہم سب کا مالک بھی ہے، نہ ہی اس کی ملکیت سے کوئی چیز خارج ہے، اور نہ ہی اس کی تخلیق میں، اگلے صفحے پر جائیں، نہ اس کی تخلیق کو ذرہ برابر شرکت حاصل ہے۔ پھر مزید یہ کہ ہمارے اوپر اس ساری کائنات میں تصرف کا حق بھی اسی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کائنات کے ایک ذرے پر بھی تصرف کا حق حاصل نہیں، لہٰذا وہی ہمارا ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسی طرح فرمان نبی قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، اس کے معبود برحق ہونے اور اس کے تمام اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہوں، اور ویسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اس کے توحید میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہ کرو۔ جب بندے کے دل میں یہ حقیقت راسخ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور ہر چیز میں تصرف کرتا ہے، اس دنیا کا کوئی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر استقامت کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے توحید میں کامل ہونے کے قریب ہوتے ہیں، ان کے اندر استقامت بھی پوری طرح پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خوف، لالچ اور دھمکی ان کے پائے ثبات میں تزلزل پیدا نہیں کرتی۔ اگلے صفحے پر جائیں، اگلے صفحے پر جائیں، یہ تو کب کا میں نے پڑھ دیا، کہاں ہیں آپ؟ اگلے صفحے پر جائیں جی۔ اب یہاں پر دیکھیں شیخ نے ایک حکایت نقل کی ہے۔ یہ حکایت کس کی ہے ساتھیوں؟ یہ حکایت سعدی شیرازی رحمہ اللہ کی ہے، اور سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے یہ اپنی گلستہ میں نقل کیا ہے، اور یہ حکمت ہے، ایک بہت سارے حکمتیں ہیں۔ پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں کیا لکھا ہے سعدی شیرازی۔ اصل میں فارسی کے اشعار: مواحد چھ برپا ریزی زرش، چھ شمشیر ہندی نہ ہے برسرش، امید و حراسش نہ پاشد زکس، بری است بنیاد توحید و بس۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے ساتھیوں، موحد کے پیر کے نیچے خواہ تو سونا بچھا دے، خواہ اس کی گردن پر ہندی تلوار، یعنی جو ہندوستان کی تلوار ہوتی تھی کافی سخت ہوتی تھی، ہندی تلوار رکھ دے، لیکن کسی سے اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی سے کوئی امید وابستہ کرے گا۔ فی الواقع یہی چیز توحید کی بنیاد ہے۔ یعنی اس کے سامنے آپ حرص یعنی دولت بھی رکھ دیں اور اس کے گردن پر تلوار بھی رکھ دیں، سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہ زندگی کا شوق ہے اور نہ مرنے کا خوف ہے، یہ استقامت ہے۔ سعدی شیرازی رحمہ اللہ موحد کے دل میں ہوتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف جہاد کے لیے نکلے، واپس میں انہیں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، واپسی میں انہیں ایک گھنے اور خاردار درختوں والی وادی میں ڈالنا پڑا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کر کے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، اپنی تلوار کو درخت سے لٹکا دیا اور آرام فرمانے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم جلدی جلدی آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک بدو، گاؤں والا، صحرا نشین آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بیڈن، بدوین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ اس نے میری تلوار لے کر مجھ پر سونت لی، جب میں بیدار ہوا تو اسے تلوار سونتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے کہا آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا، نعوذ باللہ۔ میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ، یہی سوال اس نے 3 بار کیا اور میں بار بار اللہ اللہ کہتا رہا۔ پھر اس نے کہا تو مجھ سے ڈرتا نہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پیج نمبر 91 پر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موحدانہ جواب سنتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر پڑی، پھر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور اس کے اوپر تلوار رکھ کر فرمایا اب تو بتلا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عاجزی سے جواب دیا آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں بنیے، یعنی مجھ پر رحم کیجیے۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک محدث کا واقعہ نقل کرتے ہیں، عفان ابن مسلم۔ یہ آپ پڑھیں کیونکہ میں نے جعفر صادق رحمہ اللہ کی تفصیل بتا دی، اگر عفان ابن مسلم کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو 2 کتابوں کا میں یہاں پر آپ کو جو ہے حوالہ دینا چاہوں گا۔ ایک آپ امام مزی رحمہ اللہ کی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال پڑھیں، یا پھر امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء پڑھیں۔ دونوں کے اندر تفصیل موجود ہے ان کے متعلق، ان کا جو مقام ہے دونوں کے اندر جو ہے عفان ابن مسلم رحمہ اللہ کی تفصیل ہے۔ یہاں پر عفان ابن مسلم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ شیخ نے نقل کیا ہے، اور اس واقعے کو آپ لوگ غور سے سنیں۔ کیا واقعہ ہے؟ عفان ابن مسلم رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ فتنہ خلق قرآن، یعنی قرآن کو جب بعض لوگوں نے مخلوق کہا جو کفر ہے، موقع پر جب انہیں بغداد کے گورنر اسحاق ابن ابراہیم القضائی کے سامنے پیش کیا گیا تو گورنر نے پوچھا کہ خلق قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ اسے مخلوق مانتے ہیں؟ حضرت عفان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ گورنر نے کہا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے اگر آپ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تو آپ کا ماہانہ وظیفہ روک دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت عفان بن مسلم کا ماہانہ وظیفہ 1000 دینار تھا۔ امام موصوف نے فرمایا نہیں، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی روزی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، امیر المؤمنین اس کے مالک نہیں۔ چنانچہ امام عفان بن مسلم کا وظیفہ روک دیا گیا، وہ گھر واپس ہو گئے۔ گھر کے تمام افراد جو ان کی کفالت میں تھے انہیں ملامت کرنے لگے۔ اس وقت ان کی کفالت میں 40 افراد تھے، یعنی 40 افراد آپ کی سیلری سے، آپ کی تنخواہ سے پل رہے تھے۔ ابھی انہیں گھر پہنچے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہی میلا کچیلا لباس پہنے شخص اندر آتا ہے، گویا وہ کوئی تیلی یا گھی وغیرہ کا کاروبار، یعنی آئل مین کا کاروباری ہو۔ وہ شخص اندر آتے ہی 1000 دینار کی ایک تھیلی امام موصوف کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ پیج نمبر 92 پر جائیں، امام جو ہے آپ امام عفان ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے واپس ہو جاتا ہے، یعنی تھیلی تو اس نے رکھ دی، اور کیا کہتا ہے؟ ثبتک اللہ کما ثبت الدین وہذا فی کل شہر۔ اللہ اکبر، غور کریں، ثبتک اللہ کما ثبت الدین وہذا فی کل شہر، کہ اے عفان ابن مسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے جس طرح کہ آپ نے دین کو مضبوط کیا، یہ لو، اور ہر مہینے آپ کو اسی طرح 1000 دینار ملتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ استقامت کے ساتھ بتانا مقصد یہ ہے۔ یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا اور ایک چیز کو، کیونکہ 10 منٹ ہے، میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث پڑھی، کیا ساتھیوں یہ استقامت جو ہے صرف یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ پورے مثال کے طور پر سورہ بروج کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ بروج، اللہ اکبر، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التبیان فی اقسام القرآن، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں سورہ بروج کی فضیلت بتاتے ہوئے یا سورہ بروج کے نکات بتاتے ہوئے کہ اگرچہ یہ سورہ مختصر ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے توحید کے دلائل ہیں۔ کیا؟ اللہ رب العزت یہاں پر یعنی ایسی ذات ہے جس کے پاس مکمل قدرت ہے، طاقت ہے، اور عدم نظیر، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے یعنی کمال، اس کے ہر صفات، ہر اوصاف کمال ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی بھی قسم کا نقص نہیں،
ہر عیب سے وہ مبرہ اور منزہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کیا ہے؟ محبت کرنے والا ہے۔ اس کے صفات میں سے کیا ہے؟ صفت حب، یعنی محبت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ایک صفت کیا ہے؟ مالک ہے، کس کا؟ زمین و آسمان کا۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس کے تصرف میں، یعنی اس زمین و آسمان کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں، پوری سلطنت جو ہے اللہ رب العزت کی پھیلی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت انتقام، یعنی یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت حساب لینے والا ہے قیامت کے دن، اور اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ ظلم کر دے اللہ رب العزت کی جو ہے، اللہ رب العزت کے علم سے جو ہے وہ بھاگ جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز محفوظ ہے، یعنی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ پھر اگرچہ انسان ظلم کرے، اور یہاں پر ہم آئیں گے، ظلم کرنے کے بعد وہ توبہ کرے، اللہ رب العزت ودود ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب اخدود، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، وہاں پر غور کریں، حسن بصری کی تفسیر، انسان کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان الذين فتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ یہ لوگوں نے جنہوں نے مؤمنوں پر، مؤمنات پر ظلم کیا، ثم لم يتوبوا، اگر توبہ نہ کرے، اللہ اکبر، اگر توبہ کرتے ہیں تو اولیاء الرحمن کو بھی انسان قتل کرے، لیکن توبہ صالح اللہ رب العزت ان کو بھی معاف کرنا ہوگا۔ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کا عالم کیا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری توحید یعنی سورہ بروج کے اندر ہے۔ اب آتے ہیں سوال، جو اصل سوال تھا کہ یہ جو استقامت کا مطالبہ ہے ساتھیوں، یہ صرف ہم سے نہیں کیا گیا، ہر امت میں جو ہے اس کا مطالبہ کیا گیا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، جو حدیث شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کتاب الزہد کے اندر۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا، آپ دیکھیں اس حدیث کے راوی کون ہیں۔ عموماً راوی کون ہوتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ، لیکن راوی کون ہے؟ سیدنا صہیب۔ آپ دیکھیں آزمائش کی، آپ جب راوی دیکھیں گے وہاں پر کون ہے؟ سیدنا خباب۔ سیدنا صہیب کون ہے ساتھیوں؟ سیدنا صہیب وہ ہے جنہوں نے پوری جو ہے کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، اپنی پوری جو ہے دولت کو لٹا دی، اپنی پوری دولت کو آپ نے جو ہے لٹا دیا ہے کہ نہیں؟ سیدنا صہیب جب ہجرت کر رہے تھے تو یہ جو آیت اتری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر، جن کے متعلق آتا ہے کہ اتنے وہ ثقیل النفس ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر چیز کو بیچ دیتے ہیں، سیدنا صہیب۔ اور دوسری بات جو آپ کو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے، جو ترمذی کے اندر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعے کو ذکر کرتے، کون سا واقعہ؟ اصحاب اخدود کا، وہاں پر ایک اور چیز بھی ذکر کرتے، وہ چیز کیا ہے کہ ایک نبی تھے، کہاں؟ پچھلے نبیوں میں، اور ان کی طاقت کیا تھی؟ ان کے پاس کتنی بہت سارا لشکر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ جس کو چاہے اس کو نصرت دے۔ آپ یہ جانتے ہیں، معروف حدیث ہے۔ اب دو حدیثوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، کیا مانا؟ پہلی حدیث کے اندر کیا ہے؟ کثرت ہے، لیکن کثرت خدا کی نصرت کے بغیر کیا ہوئی؟ کامیاب ہوئی یا ہلاک ہوئی؟ ہلاک۔ دوسری حدیث جو آپ لوگوں نے ابھی پڑھی ہے یا پہلے چند منٹ پہلے پڑھی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ قلت ہے، لیکن اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنگ جو جیتی جاتی ہے، آزمائشیں، ملاحم، فتن، یہ کثرت سے، قوت سے، طاقت سے نہیں، خدا کی نصرت سے یہ جو ہے جنگیں جیتی جاتی ہے۔ یہ نقطہ پہلے آپ یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں حدیث پر، حدیث کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج کہ میں اس کو جادو سکھلاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اس کو جادو سکھلاتا تھا۔ اب یہاں پر ٹھہرے، پہلی چیز تو یہ پتا چلی کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پچھلی امت کا۔ بعض شارحین حدیث نے، اگرچہ اس کی صحت کی دلیل مجھے نہیں ملی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ 70 سال پہلے واقعہ، بعض نے کہا 400 سال پہلے واقعہ ہے، لیکن یہ گزشتہ جو ہے قوم کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ خاص وقت حدیث کے اندر متعین نہیں کیا گیا، ایسا نہیں کہا کہ فلاں حد تک ہی بات نہیں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں،
جادوگر تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو، غلام بھیجو۔ اس سے یہ بات پتا چلتی ہے ساتھیوں، پہلا فائدہ جو ہم کو حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین وقت علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ نوجوانی کی عمر ہے، یہ بہترین وقت ہے۔ میں اس کو جادو سکھلاؤں، بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا۔ اب اس لڑکے کا نام کیا تھا ساتھیوں؟ اہل علم میں جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے، اس کا نام تھا عبداللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو بادشاہ تھا وہ نجران کا تھا، جیسا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں، تو جادو سکھلاؤں، تو بادشاہ نے اس کے پاس لڑکا بھیجا، اس کی جادو سکھلاتا تھا۔ اس لڑکے کی اس آمد و رفت کی راہ میں ایک راہب تھا ساتھی، کون تھا؟ راہب۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ راہب کون تھا، ہے کہ نہیں؟ اب بعض شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ راہب وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا تھا، کیونکہ جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں تھی، اس کا نام تھا فیمیون۔ اب یہ عیسائی یعنی درویش، وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھتا اور اس کے کلام سنتا، یعنی دین جو اس وقت حقیقی دین تھا، اس کی باتیں اچھی لگی۔ اب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا، پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر آنے کی وجہ سے مارتا۔ کیا کرتا؟ دیر آنے کی وجہ سے مارتا۔ اب یہاں پر دیکھیے ساتھیوں، یہ بھی جو ہے ایک مسئلہ ہے ساتھیوں۔ اب دیکھیے تعلیم کے لیے کیا بچوں کو مارا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مارا جاتا ہے، لیکن ساتھیوں یہ جو ہے شریعت کے اندر یہ جو مارنا، یہ جو ظلم، آج کل تو پہلے تو کافی تھا لیکن ابھی قوانین کی وجہ سے کم ہو چکا ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر کے اندر لکھتے ہیں کہ مارنے کا مطلب یہ نہیں، جیسا حدیث کے اندر بھی آتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا اس کو مارا جائے، کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ ماریں گے، بجائے اس کی تربیت ہو، بچہ کیا ہوگا اور جو ہے ضد میں اور سرکشی اختیار کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ بات کو یاد رکھیں۔ تو وہ کیا کرتا تھا، یہ مارنا جو ہے غلط ہے، اس کو یہ نقطہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں۔ تو مارا کرتا تھا، اب کیونکہ لیٹ آ رہا ہے، آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کے راہب سے گلا کیا۔ اب لڑکے نے کیا کیا، راہب کو کہا کہ بھائی مجھے مار لگ رہے ہیں اور لیٹ آنے کی وجہ سے، تو جادوگر تو کہا کہ جب تم جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو روک رکھا تھا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دیا کرے کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر، اور قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خطابی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو جھوٹ کہا گیا ہے یا یہاں پر جو جھوٹ کا ذکر ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو دین سیکھ نہیں سکتا تھا اور ایمان سے وہ محروم ہو جاتا، کیونکہ جو ہے ہو سکتا ہے امکانات تھے کہ اس کو سختی میں آزمایا جائے۔ تو یہاں سے ظاہر سی بات ہے جھوٹ کی تعلیم نہیں دی جا رہی تھی، پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ کس کی حفاظت کے لیے تھی؟ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسری بات جو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور بڑی پیاری بات کہی، کہ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث صحابہ کو بیان کر رہے تو آپ کہہ دیتے کہ یہاں پر جو ہے غلطی ہوئی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قسم کا جائز امر تھا، تحفظ کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے گھر ڈھرواتا، اچھا اس حالت میں رہا مطلب سیکھتا رہا، وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر گزرا کہ جس نے لوگوں کو آمد و رفت سے روک رکھا تھا، یعنی وہ گزر رہا تھا ایک درندہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ شیر تھا۔ لڑکے نے کہا آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، یعنی اب اس نے سوچا کہ راستے میں کون ہے، راستے میں ایک شیر ہے، تو اب میں یہ دیکھوں گا کہ کون حق پر ہے۔ میں دونوں کے پاس جا رہا ہوں، میں جادوگر کے پاس بھی جا رہا ہوں اور میں کس کے پاس جا رہا ہوں؟ راہب کے پاس بھی جا رہا ہوں۔ تو آج میں کیا کروں گا، اور آپ جانیں کہ جادو جو ہے بہت بڑا گناہ ہے،
لیکن اس نے سوچا کہ کیا استخارہ میں کروں گا، غور سے سمجھے اس بات کو، اور اس نے استخارہ کیا، یا یوں سمجھے اللہ تعالیٰ سے جو اس نے مدد مانگی۔ کیا کہا؟ پہلی چیز تو جب اس نے دیکھا کہ کون، جو لڑکے نے آج معلوم کرتا ہوں کہ افضل ہے یا راہب، اس نے کہا، ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی، یا رب، یا اللہ، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل، تاکہ لوگوں گزر جائے۔ پھر اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگوں کی گزرنے لگے۔ اس کا کیا مانا؟ کہ راہب کا طریقہ اللہ کو پسند تھا اور اس کے سامنے حق واضح ہو گیا۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا، اس سے یہ حال کہا تو وہ بولا کہ بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یعنی یہ کرامت تھی لڑکے کی کہ اس نے ایک پتھر سے مارا اور شیر مر گیا، یہ کرامت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامت حق ہے، اولیاء الرحمن سے صادر ہوتی ہیں، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مفصل اس موضوع پر کتاب لکھی، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں، اور تو عنقریب آزمایا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جب کبھی مقام ولایت پر پہنچتا ہے، یا انسان ایمان کے اعلیٰ درجات سے اللہ رب العزت اس کو فیضیاب کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کو آزمایا جائے گا۔ پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا، یہ بات کو یاد رکھیں، اس نے کیا کہا؟ میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی کی اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ یہ حال جب بادشاہ کے مصاحب، جو کہ اندھا ہو گیا تھا، بادشاہ کے مصاحب یعنی اس کا جو منسٹر تھا، اس کو پتہ لگی، تو وہ لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لا اور کہنے لگا کہ یہ سب مال تیرے ہیں اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ غور کریں اس بات کو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر! یہ پانچواں سبق ہے ساتھیوں، کہ مومن پر جب اللہ تعالیٰ کوئی احسان کرے، کوئی انعام کرے، کوئی نعمت سے نوازے، تو وہ اس کی نسبت بجائے اس کے کہ اپنے نفس کی طرف کرے، وہ اس کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کہا کہ اس کا اختیار تو میرے پاس نہیں ہے، شفا دینے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ، اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے اچھا کر دے۔ وہ وزیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو نے اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا، جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھ کس نے روشن کی؟ وزیر بولا کہ میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب شروع کیا، یعنی اس کو ٹارچر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ وہ لڑکا بلایا گیا، بادشاہ نے اسے کہا کہ اے بیٹا، تو جادو میں اس درجے پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات وہ جادو سیکھنے آتا تھا، پہنچ چکا ہے کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دے، یعنی جس کو کوڑے کی بیماری ہو، اور بوڑھے بوڑھے کا اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ بولا کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا، بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلایا۔ اس کا نام بتلایا، راہب کا نام بتلایا۔ اب یہاں پر اس نے کیا کہا تھا؟ راہب نے کیا کہا تھا؟ نام نہ بتلانے کے لیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ نام بتلا دیا ساتھی۔ اب یہاں اس کا معنی کیا؟ کیا اس نے وعدہ خلافی کی؟ نہیں ساتھیوں، قاضی ایاز رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک بات یہاں پر جو یاد رکھنی چاہیے کہ راہب نے تو کہا، لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ لڑکا اس وقت بالغ تھا یا نہیں۔ ایک تو جواب یہ ہے، ایک نہ ہی سے، اگر بالغ نہیں تھا تو اس پر یہ بات عائد نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑکے نے وعدہ نہیں کیا کہ میں نہیں بتلاؤں گا، تو وعدہ خلافی نہیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آزمائش میں وہ لڑکا جو ہے پڑ چکا تھا، اور تکلیف جو ہے اب حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جیسا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی تو آپ نے بعض الفاظ کہے، تو یہ جو ہے تکلیف بڑھ جانے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ راہب پکڑ لیا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس کے نہ ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ وزیر بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، اس نے بھی نہ مانا۔ اس کی مانگ پر بھی آرا رکھ گیا اور چیر ڈالا، یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔
پھر وہ لڑکے کو بلایا گیا، اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا، اس نے بھی انکار کیا۔ اب اس نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ، جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، نہیں تو اس کو دھکیل دو۔ وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھا دیا۔ لڑکی نے دعا کی الہی سے، جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے۔ ایک نقطہ یہ پتا چلا کہ مستر یعنی جو پریشان ہے اور وہ اللہ سے اس حالت میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے کہا کہ الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ وہ کشتی اوندی ہو گئے اور لڑکے کی خواہش، سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ کیا یہ لڑکا خودکشی میں تعاون کر رہا تھا، اپنی ہی جان لینے میں تعاون کر رہا تھا؟ نہیں ساتھی، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ بس اوقات دیکھیے ساتھیوں، یہ جو لڑکے نے رہنمائی کی وہ اس لیے نہیں کہ وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا، محدثین نے کہا ہے وہ اس لیے کہ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی حقانیت، دین غالب ہو جائے، دین واضح ہو جائے، اس وجہ سے اس نے یہ رہنمائی کی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تم تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی دے، پھر میری ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ، پھر کہے کہ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت تنے پر لٹکایا، درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کپٹی پر لگا، کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، نہیں اللہ پر ہم ایمان لائے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستے کے نالوں پر خندقیں کھودی، ڈچ حکم دیا، پھر خندقوں کو کھودی گئی اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی، اور کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو، یا اسے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گرے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا تو بچے نے کہا ہے ماں، شیرخواں بچہ تھا، اس نے کہا کہ صبر سے کام لو، تم حق پر ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہے پورے قرآن مجید میں ساتھیوں، پورے قرآن مجید میں آپ غور کریں گے، جہاں تک ہو سکتا ہے مجھ سے یہاں پر غلطی ہو، لیکن پورے قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، سب سے بڑی کامیابی ہے یہ، کبیر یعنی سب سے بڑی کامیابی کن لوگوں کے لیے کہا گیا؟ یہ اصحاب حدود کے لیے۔ یعنی کامیابی اصل میں کیا ہے؟ یہ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آروں سے چرائے گئے، آروں سے جو ان کو کاٹ دیا گیا، زندہ ان کو جلا دیا گیا، لیکن کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان کوئی کمپنی بنا لے، کوئی گاڑی خرید لے، کسی حسین شخص سے نکاح کر لے، یا اس کی اولاد کثرت سے ہو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا لے کر قیامت کے دن وقف بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے وہ ملاقات کرے، اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا رہے، وہ اللہ کو دیکھ کر ہنستا رہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے کن کے متعلق کہی؟ یہ بات اللہ رب العزت نے ان کے متعلق کہی۔ کیوں؟ یہ آزمائے گئے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ آزمائے نہیں جائیں گے، بالکل وہ آزمائے جائیں گے۔
اور یہاں پر دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہاڑ کو ہلا دیا اللہ رب العزت نے، کشتی کے اندر حفاظت کی، وہ رب جو اس لڑکے کی حفاظت کرنے والا سالوں سال، یعنی 15 کتنے سال ہو گئے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ رب حی القیوم ہے، وہ رب کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ وہ لڑکے کی مدد کرنے والا رب کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ہم کسی پریشانی مبتلا ہو جائے، ہم مخلص اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت آج بھی جو ہے ہماری مدد کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس باتیں تو بہت ساری ہے، لیکن اصل چیز جو بتانا مقصد تھا ساتھیوں وہ یہ ہے کہ جو استقامت کا جو مطالبہ کیا گیا وہ صرف ہم سے نہیں، پچھلی امتوں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے بشارتیں رکھی ہے۔ ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔